بلکہ یہ موضوع ہے علمی طریقے سے ڈسکس کریں. ہم اصرار بھی نہیں کرتے کہ یہی صحیح ہے، لیکن ہر طریقے سے یہ موضوع نقل ہوا ہے. اور یہ ہے روایتوں کا سلسلہ. جناب حضرت حذیفہ سے ایک ڈسکشن ہوا عبد الرحمن ابن عوف کا اور جناب عمر کا، اور یہاں پر جناب حضرت ام سلمہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما چکے ہیں کہ میرے بعض اصحاب ایسے ہیں کہ مجھ سے جدا ہونے کے بعد، ایک روایت اس قسم کی ہے، اور میری موت کے بعد نہ وہ مجھے دیکھیں گے نہ میں انہیں دیکھوں گا. اور بعض جگہ ہے وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، بعض جگہ دونوں ہیں. اور ان دونوں روایتوں میں بھی ایک جگہ سوال ہے حضرت عمر کا، اور ایک جگہ یہ ہے کہ ہاں میں ان میں سے ہوں. وہ کہ یہاں پر انصاف کی بات ہے کہ قرینہ ہے کہ قسم دی گئی، لیکن بعد میں جو آئیں گی روایتیں وہاں پر یہ قرینہ بھی موجود نہیں ہے. ان ام سلمہ کہ جناب ام سلمہ سے نقل ہوا قال نبی من اصحابی من لا اراه ولا یعانی بعد ان اموت ابدا، کہ میرے اصحاب میں سے ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب میں سے ایسے ہیں من لا اراه کہ جنہیں میں کبھی نہیں دیکھوں گا، ولا یعانی وہ بھی مجھے نہیں دیکھیں گے، کب سے؟ بعد ان اموت ابدا، میری موت کے بعد وہ مجھے کبھی نہیں دیکھیں گے، نہ برزخ میں، نہ محشر میں، نہ کوثر پر، نہ جنت میں. ان کی راہ بالکل الگ ہوگی، فوراً ہی جو ہے وہ جدا کر دیے جائیں گے. قال فلما فقال بلغ ذلك عمر، یہ خبر پہنچی جناب عمر تک. قال فاتاها يشتد او يسرع، کہ آئے وہ جناب حضرت ام سلمہ کے پاس دوڑتے ہوئے یا یہ کہ تیزی سے. قال لها انشدك اللہ منهم انا منهم، میں آپ کو قسم دیتا ہوں میں ان میں سے ہوں. قالت لا ولكن لا ابری احدا بعدك، میں اب کسی کے بارے میں بھی اب کوئی چیز کو واضح نہیں کروں گی وہ ہے یا نہیں ہے، یہ مراد ہے. اب دوسری روایت قال حدثني، اب اس کے بعد دوبارہ آتی ہے ام سلمہ قال سمعت نبی یقول ان من اصحابی لمن لا یعانی بعد ان اموت ابدا، کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھے نہیں دیکھیں گے میری موت کے بعد کبھی بھی. قال فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا، کہ عبد الرحمن ابن عوف نکلے بڑے پریشان اور گھبرائے ہوئے، یا بعض جگہ یہ کہ ہانفتے کاپتے دوڑتے ہوئے گئے. حتی دخل علی عمر، یعنی حضرت عمر کے پاس پہنچے. فقال له اسمع ما تقول امك، آپ سنتے ہیں کہ آپ کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں، یعنی حضرت ام سلمہ. وقال عمر فقام عمر حتی دخل علیہا فسألها، ان کے پاس گئے اور آنے کے بعد کہا کہ کیا خبر ہے. ثم قال، اور اس کے بعد کہا انشدک اللہ منهم انا. قالت لا ولا ابری بعدک احدا، کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور اب میں کسی کو بھی اس سے پاک نہیں کروں گی یا بری نہیں کروں گی. مسند امام احمد حنبل جلد نمبر 44 اور صفحہ نمبر 237 میں یہی روایت نقل ہوئی، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ جناب دخل عبد الرحمن ابن عوف علی ام سلمہ کے داخل ہوئے، حضرت ام سلمہ کے پاس گئے عبد الرحمن ابن عوف. فقالت له، اب یہ دیکھیں کہ داخل ہوئے تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں انی سمعت رسول اللہ یقول ان من اصحابی من لا یعانی بعد ان یفارقنی، کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھے ہرگز کبھی بھی نہیں دیکھیں گے جب سے وہ مجھ سے جدا ہوں گے. قال فأتى عمر، کہ یہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کہ میں آیا عمر کے پاس. فذکر ذلک، میں نے یہ سب کچھ ان سے کہا. قال فأتاها عمر، ان کے پاس یعنی جناب حضرت ام سلمہ کے پاس جناب عمر گئے. فقال اذکرک اللہ منهم انا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں. قالت اللہم لا ولن ابلی احدا بعدک، میں اب کسی کو بھی جو ہے بری نہیں کروں گی. یہ کیا ہے؟ اسنادہ صحیح، رجالہ ثقات، رجال الشیخین. بس یہ جو روایت ہے یہ صحیح ہے. اب آپ کے سامنے اسی کتاب کی ایک اور روایت ہے 26659، اور یہاں پر ہم صرف تیزی سے پڑھتے چلے جاتے ہیں. ان من اصحابی لمن لا یعانی بعد ان اموت ابدا، کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو مجھے موت کے بعد کبھی بھی نہیں دیکھیں گے. اب اس کے بعد جناب عمر نے آ کے سوال کیا انشدکی اور انشدکی باللہ منہم انا، میں آپ کو اللہ کے واسطہ دیتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں. اب اس کے بعد حدیث صحیح. اب اس کے بعد ہے 26549، اور یہاں پر بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصحابی من لا اراہ ولا یرانی، کہ میں بھی ان کو نہیں دیکھوں گا وہ بھی مجھے نہیں دیکھیں گے. کب سے؟ میری موت کے بعد سے ابداً، ہرگز کبھی دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی.
اب اس کے بارے میں کیا ہے کہ جناب عمر سوال کرتے ہیں انشد کی باللہ انا منہم، میں ان میں سے ہوں، حدیث صحیح، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر ہے 292۔ اب اصل روایت یہاں سے شروع ہوئی، روایت نمبر ہے 2885، اور آخر میں وہی والا موضوع آتا ہے کہ جناب عمر کو کسی نے بلایا، دعا عمر علیہ جنازۃ فخرج فیہا او یریدھا، کہ جناب عمر کو کسی نے بلایا جنازے کے لیے اور وہ نکلے اور وہاں جانا چاہتے تھے، فتعلقت بہ، تو میں نے انہیں ایک تذکر دیا، فقلت اجلس یا امیر المومنین فانہ من اولئک، یہ جو ہے ان منافقوں میں سے ہے، فقال نشدتک اللہ انا منہم، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں۔ یہاں پہ سوال نہیں ہے بلکہ فرما رہے ہیں میں ان میں سے ہوں۔ بے شک یہ غلط ہوگا، لیکن ہم صرف اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ اگر کبھی کوئی اس کو پڑھ دے یا بول دے تو پھر شور نہ مچایا جائے۔ اسنادہ صحیح، المصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 101 اور حدیث نمبر ہے 38386۔ زید بن وہب سے روایت ہوئی جناب حذیفہ کے بارے میں کہ منافقین میں سے ایک مرد مرا، فلم یصلی علیہ حذیفہ، تو حذیفہ نے ان پر نماز نہیں پڑھی، فقال له عمر آمن القوم ہوا، کیا یہ انہی گروہ میں سے ہے منافقین کے؟ قال نعم، انہوں نے جواب دیا ہاں۔ فقال له عمر باللہ منہم انا، خدا کی قسم ان میں سے میں بھی۔ اب یہ روایت پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں، کل کل آپ کو اگر کہیں کوئی مجلس میں کہہ دے کہ جناب عمر نے فرمایا تھا کہ میں منافقین میں سے ہوں، تو اسے شور نہ ہو، یہ یہاں پر ہے، اسے پیار سے سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ ہاں یہ موضوع ہے، لیکن بلا شک کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ مسند امام احمد حنبل میں یہ موضوع ہے اور صفحہ نمبر ہے 92 اور حدیث نمبر ہے 26489، اور یہاں پر بھی جناب حضرت ام سلمہ سے وہی روایت ہے، ان من اصحابی من لا یرانی بعد ان افارقہ، کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھ سے جدا ہونے کے بعد کبھی بھی مجھے نہیں دیکھیں گے۔ جب یہ خبر پہنچی جناب عمر تک تو وہ آئے جناب حضرت ام سلمہ کے پاس اور کہا باللہ منہم انا، خدا کی قسم میں ان میں سے ہوں۔ اب یہاں پر سوالیہ نشان بنا دیا گیا ہے، اور ممکن ہے کہ سوالیہ نشان ہو، لیکن پھر ہم عرض کریں کیونکہ یہ صورت میں ہے تو اس صورت میں بھی ہم بیان کر رہے ہیں۔ اسنادہ صحیح اور رجالہ ثقات رجال الشیخین۔ پھر یہاں پر مسند احمد ابن حنبل میں جلد صفحہ نمبر 290 میں یہ روایت ہے 26694 میں، اور یہاں پر بھی یہی ہے، ان من اصحابی من لا یرانی بعد ان افارقہ فاتیت عمر فاخبرته فاتاها فقال باللہ انا منہم، خدا کی قسم میں ان میں سے ہوں۔ اسنادہ صحیح رجال ثقات رجال الشیخین۔ السنہ لابی بکر احمد بن محمد بن ہارون بن یزید الحلال، جلد نمبر 4 اور 5 میں اور صفحہ نمبر 111 اور حدیث نمبر 1288 میں ہے، اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ مات رجل من المنافقین فلم یصلی علیہ حذیفہ قال له عمر امن القوم ہوا قال نعم قال باللہ انا منہم، خدا کی قسم میں بھی ان میں سے ہوں۔ یعنی ان روایتوں سے اس قسم کا لگ رہا ہے، ممکن ہے ایسا نہ ہو لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ حضرت حذیفہ نے کسی کی نماز جنازہ میں جانے سے منع کیا، اور حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ منافقوں میں سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ اسنادہ صحیح۔ اب یہاں پر ہے پیج نمبر 68 میں 1630 میں، تو یہاں پر بھی یہ ہے قال باللہ فمنہم انا، کہ خدا کی قسم پس انہی میں سے ہوں میں بھی۔ اسنادہ صحیح۔ میزان والاعتدال فی نقد الرجال، جلد نمبر 2 میں ایک موضوع ڈسکس ہوا کہ وہ روایتیں جو نقل ہوئی وہ جناب زید بن وہب سے نقل ہوئی۔ زید بن وہب کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے یعقوب فصوی، کہ جنہیں یعقوب بصوی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ کہہ کے ان کی شخصیت خراب کی کہ اس آدمی نے اس طرح سے روایت نقل کی ہے، ثم انه ساق من روایته قول عمر یا حذیفہ باللہ انا من المنافقین۔ یعنی صاحب تاریخ فصوی کہتے ہیں کہ زید بن وہب جو ہے صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب عمر نے جناب حذیفہ سے کہا یا حذیفہ باللہ انا من المنافقین، کہ اے حذیفہ خدا کی قسم میں منافقوں میں سے ہوں۔ اور انہوں نے ایک روایت نقل کی ان خرج الدجال تبعہ من کان یحب عثمان، کہ جب دجال آئے گا تو عثمان کے چاہنے والے اس کے پیروکار ہوں گے۔ لیکن بعد میں صاحب میزان اعتدال فرماتے ہیں کہ اس طرح اگر کیا جائے، وسوسہ کیا جائے اور اس طرح سے روایتوں کے ایک ایک ٹکڑے کو پکڑ کے بحث کی جائے، کسی کی شخصیت کو خراب کیا جائے، تو پھر تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ لرددنا کثیرا من السنن
سنن ثابتۃ بالوہم الفاسدہ، اس فاسد قسم کے وہم کی وجہ سے کہ آپ نے ایک جملہ پکڑ لیا اور اس کے بعد زید بن وہب کو غلط کہہ دیا، تو پھر تو بہت سب کچھ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں روایتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور یہی زید بن وہب کے بارے میں وَوَثَّقَهُ ابن معین وغیرہ، اور یہاں تک کہ اعمش نے کیا کہا، ان کی توثیق کی ہے ابن معین نے اور غیروں نے اور ان کے علاوہ کچھ لوگوں نے، اور اعمش نے کہا ہے کہ اگر زید بن وہب کسی سے کوئی چیز نقل کرے تو آپ ایسے ہی اس پر یقین کریں جیسے کہ آپ نے اس آدمی سے سنی ہے کہ جس سے نقل کی ہے جناب زید بن وہب نے۔ تاریخ اسلام اور عہد خلفائے راشدین میں یہ موضوع ڈسکس ہوا، اور جو آپ کے سامنے ہے ناشدہ عمر باللہ انا من المنافقین، کہ جناب عمر نے ان کو قسم دی اور کہا کہ ہاں میں بھی منافقوں میں سے ہوں۔ جامع المسانید والسنن، اور یہاں پر جلد نمبر 15 میں یہ موضوع نقل ہوا، اور صفحہ نمبر 4920 میں، اور حدیث نمبر ہے 13715، اور وہی والا موضوع ہے ان ام سلمہ قالت قال نبی من اصحابی من لا اراہ ولا یرانی بعد ان اموت ابدا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ گئے، جناب عمر گئے، اور جانے کے بعد کہا انشد کی باللہ انا منہم، میں انہی میں سے ہوں۔ المطالب العالیہ بزوائد مسانید الثمانیہ، اور یہاں پر جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 702 اور حدیث نمبر 3623 میں ہے، اور یہاں پر وہ والی روایت ہے کہ کوئی مرا تو سمیت حذیفہ رضی اللہ عنہ یقول مات رجل من المنافقین، کہ منافقین میں سے شخص مرا، فلم اصلی علیہ، تو وہاں پر جناب وہب نے نقل کی تھی کہ حذیفہ نے نماز نہیں پڑھی، یہاں پہ جناب حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال عمر رضی اللہ عنہ ما منعک ان تصلی علیہ، تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ ان پر نماز نہیں پڑھتے اس آدمی پر؟ قلت انہ منہم، فقال اباللہ منہم انا، کیا میں ان میں سے ہوں؟ یہاں پر سوال کی صورت میں ہے، اسنادہ صحیح۔ بس یہاں تک واضح ہوا کہ جناب عمر سوال کی صورت میں بھی جناب حذیفہ سے فرما رہے ہیں کیا میں منافقون میں سے ہوں، اور جناب حضرت ام سلمہ سے بھی پوچھ رہے ہیں کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھیں گے، اور ایک جگہ اس تک صورت میں ہے کہ ہاں میں ان میں سے ہوں۔ گو کہ وہ اسے نہیں مانے نہ مانے، ہم بھی اصرار نہیں کرتے، اور وہ بتا چکے کیوں بیان کر رہے ہیں، تاکہ کبھی اگر کہیں دیکھ لیا جائے تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ شیعہ توہین کر رہے ہیں، بلکہ یہ توہین عام اس چیز اور صحیح روایات کی صورت میں کتب اہل سنت میں موجود ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حملہ ہوا تو حضرت عمر کو عام طور پر غصہ آتا تھا، لیکن اس دن وہاں پر ان حملہ کرنے والوں پر اس دن اور اس کے بعد بھی غصہ نہیں آیا۔ اب آپ کے سامنے کتاب اتحاف الخیرہ اور جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 474 اور حدیث نمبر ہے 1916، اور یہاں پر ہی یہی والا موضوع ہے مات رجل من المنافقین اباللہ انا منہم۔ انہوں نے سوال کیا حضرت حذیفہ سے کیا میں ان میں سے ہوں، بسند صحیح۔ آپ کے سامنے ہے جمع الجوامع اور جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 244 اور حدیث نمبر ہے 4675، اور یہ وہی والی روایت ہے جو حضرت ام سلمہ سے نقل ہوئی، ان من اصحابی لمن لا یعانی بعد ان اموت، کہ میرے اصحاب میں سے ایسے ہیں کہ جو مجھے ہرگز کبھی بھی میری موت کے بعد مجھے دوبارہ نہیں دیکھیں گے۔ تو جناب عمر نے جا کے سوال کیا انشدک اللہ ام منہم انا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے کنز العمال جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 344، اور یہاں پر بھی یہ والا موضوع ہے ما ترجم من المنافقین فلم یصلی علیہ حذیفہ قال اباللہ انا منہم، اور اب اس کے بعد کنز العمال جلد نمبر 7 اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے زید بن وہب کی روایت ہے کہ منافقین میں سے شخص مر گیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نماز نہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ انہی لوگوں یعنی منافقین میں سے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کیا میں ان میں سے ہوں؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نہیں، اور میں آپ کے بعد اس کی کسی کو خبر نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، پھر تو ان کو بھی نہیں بتانا چاہیے تھا، تو یہاں پر دیکھا جائے تو معاذ اللہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، معاذ اللہ۔ کنز العمال جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 270 اور 71، اور وہاں پر بھی یہ والا موضوع ہے کہ جناب حضرت ام سلمہ سے حضرت عمر نے پوچھا انشدو کی اللہ منہم انا، کیا میں انہی میں سے ہوں؟ کنز العمال کا اردو کا ترجمہ ہے جلد نمبر 6 ہے، اور یہاں پر بھی یہ والا موضوع ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں جو مکمل روایت پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، مسروق سے مروی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے بعد کچھ ایسے صحابی بھی ہوں گے
جو مجھے مرنے کے بعد کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف وہاں سے ہانپتے کانپتے باہر آئے اور حضرت عمر کے پاس آ کر فرمایا کہ سنیے آپ کی امی جی کیا فرماتی ہیں۔ چنانچہ عمر دوڑتے رہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں؟ کہنے لگی کہ نہیں، اور آپ کے بعد میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اگلی حوالہ ہے جمع الجوامع کا اور جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر ہے 36 اور حدیث نمبر ہے 72 اور اپاؤنڈ 251۔ یا حذیفہ ان فلانا قد ماتا، کہ جناب عمر آئے اور کہا کہ فلانا شخص جو ہے وہ مر گیا ہے، تو آپ نہیں اٹھے۔ جب نہیں اٹھے تو انہوں نے سوال کیا یا حذیفہ انشدک اللہ امن القوم انا، کیا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کیا میں بھی اسی قوم سے ہوں؟ تفسیر طبری آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر ہے 443۔ سورہ توبہ کے ضمن میں بیان ہوا، اور یہ بیان ہوا کہ جناب عمر نے جناب حذیفہ سے یہی سب کچھ پوچھا، کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں؟ داء و دوا، یہ کتاب ہے ابن قیم جوزی کی۔ ابن قیم جوزی کے جو خود سلفی اور وہابیوں کے ایک طرح سے بڑے علماء میں سے ہیں اور ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع کو نقل کیا۔ کان عمر ابن خطاب یقول لحذیفہ انشدک اللہ هل سمانی لک یا رسول اللہ، یعنی من المنافقین، کہ اے حذیفہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا نام بتایا تھا، یعنی یہ بتایا تھا کہ میں منافقوں میں سے ہوں؟ تو یہاں پر ڈسکشن ہوتا ہے، اور وہ ڈسکشن یہ ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے عشرہ مبشرہ کے بارے میں، تو پھر تو کسی قسم کی پریشانی اس صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں انسان پشیمان ہوتا ہے خبر کی صورت میں، عام افراد کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد۔ ہاں، ان سے پوچھا جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ بہت ہی خضوع و خشوع کی علامت ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا تو صحیح ہے، 1 سال پہلے تک فرمایا تھا، تو کیا میں اس حال میں باقی ہوں؟ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بتا کے جا چکے ہیں تو اب کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر حدیث عشرہ مبشرہ کو صحیح مانا جائے۔ اور اسی کی تائید کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، اور کہا کہ یہ جو جناب حذیفہ نے فرمایا تو یہ فرمایا کہ میں بعد میں کسی کو خبر نہیں دوں گا۔ اب آپ کے سامنے شرح ریاض الصالحین، یہ محمد بن صالح عثیمین کے جس وقت کے بڑے مفتی تھے، جلد نمبر 2 ہے، سعودی عرب کے وہابیوں کے اور سلفیوں کے اور دیوبندیوں کے بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا، یعنی احادیث بھی صحیح ہیں اور علماء بھی اس کو تواتر کے ساتھ نقل کر رہے ہیں کہ جناب حضرت عمر نے جناب حذیفہ سے بار بار سوال کرتے تھے اور پوچھتے تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ میں منافقین میں سے ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو علمی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شک تمام مسلمان فرقے مسلمان ہیں، اور یہ جو ہم نے گفتگو کی اس میں صرف ایک ہدف ہے کہ کہیں اگر یہ والا موضوع کبھی کوئی شیعہ ذاکر یا عالم بیان کر دے یا لکھ دے کہ جناب عمر یہ سوال کرتے تھے کیا میں منافقین میں سے ہوں، یا ایک طرح سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہاں میں ان میں سے ہوں، وہ کہ یہ بالکل شاید صحیح نہ ہو، لیکن پھر شور نہ کیا جائے، بلکہ اگر کتابیں بین کرنی ہیں تو جتنی ہم نے کتابیں دی کے حوالے دیے ان سبھی کو بین کر دینا چاہیے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔